بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادہ منڈا ویس کے معزز دوستوں، میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بیوی اور کنیز شرع کے علاوہ قضائے شہوت کے مختلف صورتیں مثلاً زنا، لواطت، جانوروں سے بدفعلی اور مشت زنی وغیرہ سب کی سب حرام و ناجائز ہیں۔ تو آج ہم لواطت کے بارے میں بیان کریں گے۔ ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو اس کام میں ملوث نظر آتی ہے، اور ایک تعداد ایسی بھی ہے جس کو اس بات کا بھی علم نہیں کہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہیں بھی یا نہیں۔ بے شمار دنیاوی و اخروی اس مذموم فعل کی قباحت قرآن کریم اور حدیث کریمہ سے ثابت ہے۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی۔ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ قوم لوط پر اس کی وجہ سے عذاب نازل ہوا تھا، جس کا بیان قرآن مجید فرقان حمید میں ان الفاظ سے کیا گیا ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آیا، ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا اور اس پر کینکار کے پتھر لگاتار برسائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم لوط کا سا عمل کرے ملعون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو صبح اللہ تعالیٰ کے غضب میں اور شام اس کی ناراضگی میں کرتے ہیں۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ مرد جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور وہ عورتیں جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور جانوروں اور مردوں سے بدفعلی کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان قریب اس امت میں ایک ایسا گروہ ہوگا جو لوتیا کہلائے گا۔ یہ 3 قسم کے ہوں گے، جو مردوں کی صورتیں دیکھیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے، جو ان سے ہاتھ ملائیں گے اور گلے بھی ملیں گے، جو ان سے بدفعلی کریں گے۔ ان سبھی پر اللہ عز و جل کی لعنت ہو، مگر جو توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا اور وہ لعنت سے بچے رہیں گے۔ فرمان آخری نبی، تم جس شخص کو قوم لوط کا عمل کرتے پاؤ تو کرنے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کے لیے فرمایا کرتے تھے، یعنی بستی میں کوئی اونچی دیوار دیکھی جائے اور لوطی کو اس کے نیچے ڈال دیا جائے، پھر اس کے ساتھ پتھروں والا معاملہ کیا جائے جیسا قوم لوط کے ساتھ کیا گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جانب ایک خط لکھ کر بھیجا کہ میں نے یہاں ایک ایسا شخص پایا ہے جو باخوشی دوسروں کو اپنی ذات پر قدرت دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ طلب فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک یہ ایک ایسا گناہ ہے جسے فقط ایک امت یعنی قوم لوط نے کیا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اس نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا، چنانچہ میرا خیال ہے کہ اس شخص کو جلا دیا جائے۔ پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ اسے آگ میں جلا دیا جائے۔ آپ نے حسب حکم اسے آگ میں جلوا دیا۔ زنا اور لواطت کی بیان کردہ شرعی سزائیں نافذ کرنا حاکم اسلام کا کام ہے۔ عوام کو چاہیے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ فلاں نے زنا یا لواطت جیسا خبیث فعل کیا ہے تو اس سے اس وقت تک سماجی تعلق ختم کر لیں جب تک کہ وہ کامل توبہ نہ کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جس نے کسی کو خود پر باخوشی قدرت دی حتیٰ کہ دوسروں نے اس سے منہ کا کالا کیا تو اللہ پاک اسے عورتوں کی سی شہوت میں مبتلا فرما دے گا، اور قیامت تک اس کی قبر میں شیطان کو اس کے قریب رکھے گا۔ حضرت وقی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص قوم لوط کا سا عمل کرتے ہوئے مرے گا تو بعد تدفین اسے قوم لوط کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے گا، اور اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ دوران سفر ایک آگ کے پاس سے گزرے جو ایک مرد پر جل رہی تھی۔ آپ نے اس آگ کو بجھانے کے لیے اس پر پانی ڈالا۔ اچانک اس آگ نے ایک لڑکے کی صورت اختیار کر لی اور وہ مرد آگ بن گیا۔ آپ کو اس سے بہت تعجب ہوا اور آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، ہے میرے اللہ، ان دونوں کو ان کے دنیاوی حال پر لٹا دے تاکہ میں ان سے ان کے بارے میں پوچھ سکوں۔
چنانچہ اللہ پاک نے دونوں کو زندہ فرمایا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ ایک مرد اور ایک لڑکا تھا۔ آپ نے ان سے فرمایا تم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ مرد نے جواب دیا اے روح اللہ، میں دنیا میں اس لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، شہوت نے مجھے ابھارا کہ میں اس سے برا کام کروں، پھر جب میں اور یہ لڑکا مر گئے تو یہ آگ بن گیا جو مجھے جلاتا ہے، اور میں بھی آگ بن کر اسے جلاتا ہوں، بس ہمارا یہ عذاب قیامت تک جاری رہے گا۔ تو پیارے خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس بد فعل سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ملتے ہیں کسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے سائننگ آف۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔